أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان خدمت خلق کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں جہاں ہم بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، وہی ایک اہم عبادت انسانیت کی خدمت ہے. ہم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. رمضان یہ صدقات و خیرات اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے. سماج اور معاشرے میں غریبوں، کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مسافروں کی خبر گیری کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہم دل کھول کر کے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یاد رکھیے کہ سماج اور معاشرے کے جو کمزور ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، یتیم اور بیوہ ہیں، یہ ہمارے تعاون کے، ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے وہاں پر سب سے زیادہ انہی کو ترجیح دیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. آپ ان کو بتائیے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو، تمہارے مال کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فللوالدین کہا. تمہارے ماں باپ تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جو دوستوں میں خوب خرچ کرتے ہیں، باہر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کے اوپر بہت تنگی کرتے ہیں خرچ کرنے میں، ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. ماں باپ پر خرچ کرنے میں ان کا جیب تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا والاقربین، تمہارے رشتے دار. ظاہر ہے کہ رشتے دار کو اگر ہم مال خرچ کریں گے، رشتے دار کو اگر ہم صدقہ دیں گے، تو اگر وہ ہمارے رشتے داروں میں غریب رشتے دار ہے اور غریب رشتے دار میں اگر وہ ایسا رشتے دار ہے جس سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے،
تو اگر ایسے غریب رشتہ دار کو ہم صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو یہ ہمارا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا کہ آپ نے صدقہ اور خیرات کر کے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کر کے آپ نے اس رشتے کو جوڑا، جو تعلقات خراب ہو گئے تھے اس تعلقات کو آپ نے مضبوط کیا۔ تو غریب رشتہ داروں میں ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا والیتاما والمساکین، سماج میں جو کمزور لوگ ہیں، یتیموں کی شکل میں، مسکینوں کی شکل میں، غربا کی شکل میں، مسافروں کی شکل میں، یہ سب تمہارے خرچ کے مستحق ہیں۔ یاد رکھو تم نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام کرتے ہو اللہ رب العالمین کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک عمل کا بہترین بدلہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نفلی صدقہ ہے۔ نفلی طور پر ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کن کو دینا ہے، ان کی لسٹ اللہ نے بیان کی۔ زکوٰۃ جو ہمارے اوپر سالانہ زکوٰۃ فرض ہے، جب اس کے مصارف اللہ نے بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین کو بتایا ہے۔ ہمارے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق سماج اور معاشرے کے فقراء اور مساکین ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ابرار اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سماج اور معاشرے کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم تم کو کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ ہم تم سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے۔ تم ہمارے خرچ کرنے کے بعد، ہمارے کھلانے کے بعد ہمارا تم شکریہ بھی مت ادا کرو، ہم تم سے شکر گزاری کی بھی خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک دو حدیث اگر ہم سماج کے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کریں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا ہی نیکی کا کام ہے۔ یاد رکھیے صدقہ اور خیرات کرنا، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں قیامت کے دن جنت میں ایسے ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے دکھایا، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسی ہی قریب ہوں۔ تو سماج اور معاشرے میں یتیم جو ہے، وہ یتیم جو اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو چکا ہے، وہ ہمارے تعاون کا بے حد مستحق۔ ایسے سماج، ایسے یتیموں کو ہم تلاش کریں اور ان پر خرچ کریں، ان کو صدقہ اور خیرات دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ آپ نے کہا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راہ میں دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اپنے جان اور مال کی قربانی پیش کرتا ہے، ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ حاصل ہوگا، مقام حاصل ہوگا اس شخص کو جو سماج کے یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ نے آگے کہا او کالذی یصوم النہار، یا وہ شخص جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھتا ہے، اور یقوم اللیل، اور جو راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ روزے دار اور تہجد گزار کے مقام کو وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث جو طبرانی میں ہے اور امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم
لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو انسانیت کے حق میں مفید ہو، جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آتا ہو۔ اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا جو مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو۔ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، بلا تفریق مسلک و ملت، بلا تفریق مذہب و مسلک ہم ہر شخص کی مدد کریں۔ سماج اور معاشرے میں، ہمارے پاس پڑوس میں، ہماری بستی میں اگر کوئی غریب بھائی ہے، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا غیر ہے، کوئی بھی ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، انسانیت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانیت کے حق میں مفید ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں خوشی لے آؤ، اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دو، اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ ایک انسان پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اسے پانی پلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان مقروض ہے، قرض کے بوجھ سے دبے جا رہا ہے، پریشان ہے، اس کی زندگی کا چین و سکون غارت ہو چکا ہے، ایسے انسان کی زندگی میں خوشی لے آؤ، اس پر آسانی کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت میرے بزرگوں اور دوستو، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ شہراً۔ آپ نے کہا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی خبرگیری کرنے کے لیے، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہوں، یہ میرے نزدیک محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں، آپ نے مسجد مدینہ، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی میں خبرگیری کرنے چلا جاؤں، اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں چلا جاؤں۔ آپ تصور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کریں، وہ بھی کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ جس مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر، دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر اس مسجد نبوی کی 1 نماز۔ کتنی بڑی عبادت، 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف کی عبادت مسلسل عبادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، میرا کوئی مسلمان بھائی کسی وجہ سے تڑپ رہا ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، میں اس کی خبرگیری کروں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے چلا جاؤں، اس پر محنت کروں، اس کے لیے کوشش کروں، یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے جو لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں، مال کی محبت میں جو لوگ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے ہیں، مال کی محبت میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تصور کیجئے کہ کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے تہجد گزار کے مقام کو ایک انسان اپنے دیے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو سماج کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے پڑوس میں محتاج بھائی ہے، پریشان حال ہے، لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی تقریبات میں، اپنی دعوتوں میں، شادی بیاہ میں سماج اور معاشرے کے صرف خوشحال مالداروں کو ڈھونڈتے ہیں، بار بار ان کے پاس جاتے ہیں، بار بار ان کو دعوتیں دیتے ہیں، لیکن پاس پڑوس میں غریب بھائی ہے، مسلمان ہے، محتاج ہے، لیکن کبھی بھی اسے یاد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء،
سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے کی دعوت میں صرف سماج کے مالداروں کو بلایا جائے لیکن غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری ہر خوشی میں، ہماری ہر تقریب میں اصل ہمارے غریب بھائی ہوتے ہیں جن کی پرخلوص دعائیں، ان کے دل کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انسان دنیا میں بلاؤں سے بچتا ہے، آفتوں سے بچتا ہے، پریشانیوں سے بچتا ہے۔ ان غریبوں اور کمزوروں کی مدد کر کے ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا انسان سے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار تھا؟ اللہ کہے گا تیرے پڑوس میں تیرا بھائی بیمار تھا، تڑپ رہا تھا، تجھے معلوم تھا، لیکن کبھی تو نے اس کی عیادت کے لیے نہیں، کبھی تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کیا ہوتا، اس کی عیادت کیا ہوتا، آج تو اسے میرے پاس پاتا تھا۔ اللہ کہے گا اے ابن آدم میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ابن آدم کہے گا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا میں بھوکا اور پیاسا نہیں تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اس کو پانی پلایا ہوتا، آج تو اس کو میرے پاس پاتا تھا، آج میں اس کا بہترین بدلہ تجھے عطا کرتا تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ سماج کے غربا اور مساکین کا وہ خیال نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب ذکر کیا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں آخر تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا سبب ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نمازوں کی ہم نے پابندی نہیں۔ دوسرا سبب جو ذکر کریں گے وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غربا اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورہ حاقہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہے گا مجرمین سے، نافرمانوں سے، گنہگاروں سے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو توق اور اس کے گلے میں توق اور بیڑیاں ڈال دو، 70 گز کی لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ عظمت والے اللہ پر اسے ایمان نہیں تھا، پہلا جرم۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ غریبوں اور مسکینوں کو خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا تھا، نہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا تھا۔ یہ سبب ہے اس کے جہنم میں جانے کا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں کے جو صفات اللہ نے ذکر کیا ہے کیا ہے؟ وہ شخص جو یتیم کی مدد کرنے کے بجائے یتیموں کو دھکے دے کر بھگاتا تھا اور نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور نہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، وحب المساکین، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے۔ سماج کے غریبوں اور مسکینوں کی محبت اے اللہ میرے دل میں ڈال دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اے لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو سماج کے جو غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے بیچ مجھے تلاش کرو، میں تمہیں وہاں میں ملوں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارتا ہوں جو سماج کے غریب اور کمزور لوگ ہیں۔
اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان غریبوں اور کمزوروں کی صفوں میں مجھے تلاش کرو، ان غریبوں اور کمزوروں کی مجلسوں میں مجھے ڈھونڈو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی سماج اور مسکین، سماج اور فقراء اور سماج کے فقراء اور مساکین سے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ماہ رمضان یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں اس پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سخاوت اور فیاضی سے کام لینے والے اگر کوئی تھے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر مجھے اگر سونا مل جائے تو 3 دن مجھے خرچ کرنے میں نہیں لگیں گے، 3 دن میں پورا خالی کر دوں گا، بس اتنا بچا کے رکھوں گا جتنے میں اگر کسی کا قرضہ ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کا۔ 3 دن میں احد پہاڑ کے برابر سونا مجھے مل جائے تو میں پورا خرچ کر دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ ضرورت مند آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کی، کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی محبوب چیز ہے جو آپ کی بڑی پسندیدہ چیز ہے لیکن مانگنے والے نے خواہش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اتار کر کے دے دی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے بڑی خواہش اور ارمان کے ساتھ ایک چادر بن کر کے تیار کر کے دیا تھا تحفے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں وہ چادر ازار بنا کر کے پہن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مجلس سے ایک صاحب اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ چادر جو آپ پہنے ہیں یہ بڑی مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سائل کے مانگنے کے بعد آپ نے انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے حجرے میں گئے، چادر نکالے، دوسری چادر پہنے، اسے ریڈی کر کے لا کر کے اس آدمی کو بلایا، اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگ اس کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خواہش کے ساتھ پہنے تھے، دینے والی عورت نے تحفے میں آپ کو دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہنیں گے، استعمال کریں گے، تو نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا۔ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا اے لوگوں، میں اپنی زندگی میں پہننے کے لیے یہ چادر آپ سے نہیں مانگا ہوں، میں اس لیے آپ سے یہ چادر مانگا ہوں تاکہ یہ چادر میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد نبی کی اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی زندگی میں اپنے کفن کا انتظام کر کے جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز بھی اگر کسی نے کوئی مانگ لی، خواہش کی، تو آپ نے اسے بھی اٹھا کر دے دیا۔ بلکہ حال یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ آتے آپ سے، آپ کی خدمت میں پوچھنے، پوری ضرورت کے لے کر کے آتے تھے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہتا، پھر بھی ان کو بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، ضرورت مند ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو، اللہ انتظام کرے گا۔ دوسرا شخص آیا، وہ بھی مانگنے والا تھا۔ تیسرا شخص آیا، تین لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے ہیں اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک چوتھا آدمی سواری پر سوار ہو کر کے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں پتہ نہیں دینے کے مقصد سے آ رہا ہے یا لینے کے مقصد سے آ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، 4 اوقیہ چاندی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صدقہ دیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ صدقے کی امانت ہے جو میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آپ جسے چاہیے اسے خرچ کر دیجیے۔ آپ نے بلایا، پہلے سائل کو بلایا، کہا کہ ایک اوقیہ چاندی تم لے لو، دوسرے کو 1 اوقیہ چاندی دیا، تیسرے کو 1 اوقیہ چاندی دیا، تینوں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 اوقیہ چاندی جو صدقے کی امانت تھی آپ کے پاس باقی رہ گئی۔ رات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں، بار بار کربٹیں بدل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بے قراری کو محسوس کر لی۔ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار بستر پر کربٹیں بدل رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ بے قرار اور پریشان ہیں؟
کہا عائشہ میرے پاس امانت کی 4 اوقیہ چاندی آئی تھی، میں نے فوراً اسی مجلس میں 3 اوقیہ چاندی 3 مانگنے والوں کو دے دیا۔ امانت کی وہ چیز میرے گھر میں 1 اوقیہ چاندی بچی ہوئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسی حال میں میری موت نہ ہو جائے اور امانت کی یہ چیز میرے گھر میں باقی رہ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس امانت کے بارے میں سوال کر بیٹھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کی، صدقے کی 1 اوقیہ چاندی کی یہ فکر ہے، آپ کو راتوں کی نیند خراب ہو گئی، پریشان ہے۔ قوم اور ملت کی بڑی بڑی امانتوں کو ہضم کرنے والے ذرا تصور کرو، سوچو کل قیامت کے دن تم اللہ کے پاس کیا حساب دو۔ اپنے بھائی بہنوں کا حق مارنے والے ذرا سوچو کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کیا حساب پیش کرو۔ 1 اوقیہ چاندی کی وجہ سے نبی کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی، آپ بستر پر کربٹیں بدل رہے ہیں، پریشان ہیں کہیں اسی حال میں میری موت نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے ڈرو، یہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص انسان کو پتہ نہیں کیا کیا گناہ کراتے ہیں، کیسے کیسے جرم اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، خاص طور پر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت و فیاضی بڑھ جاتی تھی۔ جب جبریل علیہ السلام ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے، قرآن کا دراسہ کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ، جب ہوائیں چلتی ہیں تو آدمی جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس وقت دانا اگر آدمی کوئی چیز اڑائے تو کہاں گر رہی ہے کسی کو پتہ نہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہواؤں سے زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی ماہ رمضان میں ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خرچ کرتے تھے اور سخاوت و فیاضی سے کام لیتے تھے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، مال کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے لوگو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال دی گئی۔ انسان مال خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، جب خرچ کرنا چاہتا ہے شیطان اس کو ڈراتا ہے، تیرے پاس تیری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، تیرے پاس تیری زندگی میں بڑے بڑے اخراجات ہیں، اگر تو ایسے ہی خرچ کرتا جائے گا فقیر بن جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھو صدقہ اور خیرات کبھی بھی مال کو گھٹاتا نہیں، مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرے مال میں سے کم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بقیہ مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجارت میں، کاروبار میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم کتنا بھی کوشش کریں اپنے مال کو جمانے کی اور بچانے کی، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اور اپنے مال میں صرف اپنا حق سمجھیں گے تو یاد رکھیے ہم کتنا بھی کوشش کر لیں بچانے اور جمانے کی، وہ بچ نہیں سکتا۔ دینے والا اللہ ہے، اس کو چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ مختلف ایسے راستے پیدا کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ مال دینے کے لیے مختلف راستے بنایا، مال چھیننے کے بھی اللہ نے مختلف راستے بنائے۔ یاد رکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ فیقول احدہما، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہے ایک فرشتہ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے، خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے، مال جمع کر کے رکھنے والے کے مال کو اے اللہ برباد کر۔ آپ تصور کیجئے ہم بچانے کی فکر میں ہیں، ہم مال کو جمانے کی فکر میں ہیں، ہر دن صبح آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ ہمارے مال کی تباہی کی بد دعا کرے۔ کیا ہم کوشش کر کے اپنے مال کو بچا سکتے ہیں؟ جب ہر روز صبح کے وقت ہر ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر کے ہمارے مال کی تباہی کے لیے بد دعا کرے، ہم کتنا بھی کوشش کر لیں ہمارا مال نہیں بچ سکتا ہے۔
اس لیے ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے مال میں سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہم اس مال میں مقررہ لوگوں کا حق ادا کریں۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کریں، کھجور کا ایک ٹکڑا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مال خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بہت زیادہ خرچ کرے، اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کرے، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اپنی طاقت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آپ نے مثال دی اگرچہ تمہاری طاقت نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے خرچ کرو۔ یاد رکھو جب ایک انسان اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے، اس غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتے رہتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کرتا ہے۔ جب انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کا ثواب دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی نیکی کہاں کی تھی، پہاڑ کے برابر ثواب۔ اللہ کہے گا تو نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا اپنی پاکیزہ حلال کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے، یہ تیرے ایک کھجور کے صدقے کا ثواب ہے جو تو پہاڑ کے برابر دیکھ رہا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہماری طاقت اور ہماری حیثیت کے مطابق ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یاد رکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید سنائی، ڈرایا جو لوگ اپنے زیورات کی زکات نہیں نکالتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرمائے گا یاد رکھو جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور زیورات کی زکات نہیں نکالتے ہیں، کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تمہیں اللہ کے دردناک عذاب کی دھمکی اور وعید ہو، اور ان کے زیورات سونے اور چاندی کے زیورات کو اللہ تعالیٰ تختی کی شکل بنا کر کے جہنم کی آگ میں اس کو گرمایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو گرمایا جائے گا اور گرما کر کے آپ تصور کیجئے یہ دنیا کی آگ صرف 1% ہے اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ ہے۔ اس آگ کی حرارت کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسی خطرناک ہوگی جس جہنم کی آگ میں ہمارے ان زیورات کو تختی کی شکل بنا کر کے اس میں تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا اور اس تختی سے ہماری پیشانی کو ہمارے پہلو کو اور ہماری پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے کا انجام چکھو، تم اپنے زیورات کی زکات نہیں نکالتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں لیتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا مال زہریلے ازدہے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور آدمی کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کے کہے گا انا کنزکا انا کنزکا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ وہ مال جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا اور جس کی زکات نہیں نکالتا تھا آج اس کا مال ایک زہریلا ازدہے کی سانپ کی شکل بن کر کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو زکات یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو ہمارے اوپر سال میں ایک بار فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو ہمیں خوشدلی کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کر دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن پہنائے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا اے ماں اپنی اس بچی کو تو نے سونے کے کنگن پہنائی ہے، کیا تو اس کی زکات ادا کرتی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا اے ماں کیا تو اس بات سے خوش ہوگی کہ کل قیامت کے دن تیری اس بیٹی کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ وہ ماں تڑپ گئی، کانپ اٹھی
اے اللہ کے رسول میں کیسے اس بات کو پسند کروں؟ فوراً اپنے بیٹی کے ہاتھوں سے کنگن، سونے کے کنگن نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا ہما للہ والرسول، یہ دونوں کنگن میں اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں دے رہی ہوں، اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو صدقہ اور خیرات دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین میں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس ماہ رمضان میں آپ تلاش کرو، اپنے اس ماہ رمضان میں آپ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، اور یاد رکھو تلاش کرو ان گھروں کو، اس ماہ مبارک میں تلاش کرو ان گھروں کو جن کے غریب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑوں کا انتظام نہ کیے ہوں۔ آپ تلاش کیجئے ان یتیموں کو جو یتیم بچے اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہیں، جن کی ارمانوں کو پورا کرنے والا اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ تلاش کرو اس ماہ رمضان میں ان بیواؤں کو جو بیوہ، جس بیوہ کی زندگی کا اس کا سہاگ اجڑ چکا ہے، اس بیوہ کے لیے سہارا بن جاؤ۔ تلاش کرو ان مریضوں کو اس ماہ رمضان میں جو مریض ہاسپٹلوں میں تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس علاج و معالجہ کے لیے طاقت نہیں ہے۔ تلاش کرو ان مقروض انسانوں کو جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، ان کے لیے سہارا بن جاؤ، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ماہ رمضان یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، انسانیت کی خدمت کا مہینہ ہے۔ جس کے پاس جو ہے طاقت ہے، اپنے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یاد رکھو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ تمنا درد دل کی ہو تک تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے زمین، اللہ کی اس زمین پر اللہ کے بندوں پر اگر ہم خرچ کریں گے، عرش والا ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ ایک آخری گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتا جا رہا ہے، اور بہت جلد ماہ رمضان کا سب سے افضل عشرہ آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس آخری عشرے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کس لیتے تھے اور رات بھر آپ جاگتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنے بیوی بچوں سب کو ساتھ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی شب بیداری کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی عبادتوں کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے جتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے دن میں نہیں کرتے تھے۔ وہ رمضان کا آخری عشرہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر جیسی فضیلت اور سعادت والی رات اللہ نے اسی آخری عشرے میں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے، ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے لوگو رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یاد رکھو اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ سمجھیے کہ ہر خیر، ہر بلائی سے محروم ہو جائے گا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا انسان واقعی بڑا محروم انسان، بڑا بدنصیب انسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا کیا، ماہ رمضان کا آخری عشرہ عطا کیا، راتیں عطا کیا، لیکن ہم نے شب قدر کی سعادت اگر حاصل نہیں کر پائی تو یاد رکھو ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سماج اور معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، لوگوں میں عبادت کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور ویسی عبادت دوسری کسی دن میں نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے ہماری شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، ہماری خریداری شروع ہو جاتی ہے،
اور مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، عبادتوں میں ہمارے کمی آ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آخری عشرہ، یہ فضیلت کے ایام ہماری زندگی میں ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوں گے، اس لیے قدر کرو یہ آنے والے ایام کی، قدر کرو بقیہ ایام کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھو، تاکہ یہ مہینہ جب ہم سے رخصت ہو تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ ورنہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، سب کو شفاء عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔